یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہدی و بشریٰ، ہدایت بنا کر اور مومنوں کے لیے خوشخبری بنا کر۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ساتھ آخرت کے بھی ایمان لاتے ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی دے واسطے، جس اللہ احکم الحاکمین نے یہ سارا جہان بنایا، رنگا رنگ نعمتاں دے نال بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بڑی ہی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اسلام اور دین سب سے بڑی دولت ہے۔ جس آدمی کے پاس اسلام نہیں، پوری دنیا کا مالک بن جائے، بیچارہ فقیر ہے، کلاش ہے۔ اصل دولت دین دی ہے، دین نہیں تھا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پھر اس تو بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سونے نبی دا امتی بنایا ہے، آخر الزمان نبی، بڑی شان والا نبی، عظمت والا نبی، ہمیں اس دا امتی بنا دیا۔ پھر اللہ نے ہماری زندگی دے اندر یہ مہینہ لے آندا رمضان المبارک دا مہینہ، جو بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اور شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن بھی شان والا، رمضان بھی شان والا، جو رمضان کا قیام ہے وہ بھی شان والا ہے۔ خوش قسمت وہ بندے نے، وہ انسان نے، چاہے مرد نے چاہے عورتیں نے، بڑے اچھے نصیبے والے نے کہ جنہیں اس رمضان دی قدر کر لی، قرآن دی قدر کی تھی، قیام دی قدر کی تھی۔ کئی پریشان ہو جاندے نے رمضان دا چند دیکھ کے، یہ کی بنے گا، رمضان آ گیا ہے، روزے آ گئے، رات تراویح سننیاں بڑیاں اوکھیاں نے، سپارہ سننا پیندا ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ خوش ہوتے ہیں، پریشان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ مومن نیکی کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کہ نیکی کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان پہ ایسے راضی نہیں ہوا، ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ ہر نیکی کے کام میں آگے ہوتے تھے، سب کو لے جاتے، خوش ہوتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بڑے عظیم صحابی نے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا معاذ دن قیامت دے میری امت دے علماء دا قید ہوئے گا، سب سے آگے ہوئے گا امت کے علماء میں سے۔ کہ وہ یہ صحابی بہت بڑا خطیب تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آخری وقت آیا معاذ بن جبل کا رضی اللہ عنہ کا، دنیا تو جانے لگے، چند لمحے پہلے
بیان کیا، وہ آخری باتیں سنو، معاذ بن جبل دیا رضی اللہ تعالی عنہ دیا۔ فرمانے لگے یا اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں دنیا سے اس واسطے پیار نہیں کیا، یا رنگینی بڑی ہے، محل نے، ماڑیاں نے، بغات نے، اللہ میں دنیا نے اس لیے پیار کیا ہے، اس جہان میں روزے ہیں اور رات کا قیام ہے۔ اللہ مجھے تاں پیار ہے اس دنیا سے، اس دنیا میں رمضان آتا ہے اور رات کا قیام آتا ہے۔ تو نمبر 3 علماء کی مجالس ہوتی ہیں، علماء دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے حلقے ہوتے ہیں۔ میں دین کے حلقوں کی وجہ سے، دینی علماء کی وجہ سے پسند کرتا ہوں اس دنیا کو۔ یعنی صحابہ کی پہچان تھی 3 باتیں دنیا میں رہنے کے لیے: رمضان اور رات کا قیام اور علماء کی مجالس۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اگر یہ 3 باتیں نہ ہوتی دنیا میں دنیا پسند نہ کرتا۔ آج ہم بھی سوچیں ہمیں کس چیز سے پیار ہے دنیا میں، ہمیں کون سی چیز محبوب ہے؟ تو ہم تو یہی کرتے ہیں نا، ایسے بنا لیے، اے بنا لیے، اے بنا لیے۔ اصل زندگی تو انسان دی وہی ہے جسے آخرت بن جائے، کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا تو عارضی ہے، تو فانی ہے، تو پتہ نہیں کدو ختم ہو جانی ہے۔ اگر کچھ باقی رہنے والی ہے تو وہ تو آخرت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو، اے میرے بیٹو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا تکونوا بناء الدنیا وکونوا بناء الآخرہ، اے میرے بیٹو دنیا کے بیٹے نہ بنے بنے جے آخرت دے بیٹے، ان تیاری آخرت دی کرے آجے، دنیا واسطے نہ سوچ دے رہے آجے کہ دنیا کیویں بننی ہے، دنیا کیویں بننی ہے۔ اگر آخرت بن گئی سب کچھ بن گیا، کہ آخرت ناکام ہو گئی ہر شے ناکام ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہماری آخرت بنا دے، اللہ ہم میں سے ہر بھائی کو آخرت دا شوق عطا فرمائے اور آخرت واسطے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو آخرت دی محنت تو قرآن نال ہے اور رات دے قیام نال ہے۔ اے رات دا قیام اور نوافل بندے کو اللہ دے قریب کر دیندہ ہے، اللہ دے قریب۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحیح بخاری دی، اور حدیث قدسی ہے۔ قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ نبی فرمائے اللہ ایسے کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی کہے اللہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے، مرفوع حدیث وہ ہے صحابی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ رہے ہیں، یہ راوی صحابی ہو بات کرے نبی کی، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے۔ تو قدسی حدیث کہ نبی راوی ہے، بات اللہ کی بتا رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ فرق ہے حدیث قدسی میں اور مرفوع حدیث میں۔ حدیث کی کئی اقسام نے، کوئی مرفوع ہے، کوئی موقوف ہے، کوئی مقطوع ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسن لغیری ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی صحیح لغیری ہے، کوئی مقبول ہے، کوئی مردود ہے، کئی اقسام نے حدیث کی، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ جو سب سے بلند مقام ہے حدیث قدسی کا ہے،
قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما یزال عبدی، سوال ہے یا اللہ تینوں بندہ پیارا کیڑا ہے؟ اللہ تو کس طرح پیار کرنا ہے؟ اللہ سانو تیرا پیار چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے۔ میرے نبی نے سوال کیتا اللہ تو راضی کیویں ہونا ہے، اللہ تو سانو قریب کیویں کرنا ہے؟ او بخاری دی حدیث سنو، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جی، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ اکبر، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ اکبر، فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، رواہ البخاری۔ لمبی حدیث ہے۔ اللہ کو سوال کیتا گیا کہ یا اللہ تو کس بندے نال پیار کرنا ہے، اللہ تو کندے قریب ہونا ہے، اللہ سے کیڑا عمل کریے تیرے قریب ہو جائیے؟ اللہ نے جواب دیتا اے میرے محبوب جی، ما یزال عبدی، اے میرے بندے جڑا نفل زیادہ پڑھدا ہے، اللہ اکبر، یتقرب الی بالنوافل، جڑا نفل بہتے پڑھے گا میرے قریب ہو جائے گا، اللہ اکبر، او میرے قریب ہوئے گا، جب میرے قریب آئے گا حتی احبہ، پھر میں نے اپنا محبوب بنا لینا، میں اس سے محبت کرنا، حتی احبہ، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہم سے بھی پیار کر لا، اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لا۔ فرض جب میں اسے پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، اللہ کہتے ہیں پھر اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں میری رضا کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ پھر کان وہی بات سنتا جو مجھے پسند ہے، اللہ کہتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو اپنے کانوں سے بات وہی سنے گے جو مجھے پسند ہے، پھر وہ آنکھ سے چیز وہی دیکھے گا جو مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کا جو بن گیا، اللہ اس کا بن گیا۔ پھر اپنے پاؤں سے وہاں چلے گا جہاں اللہ چاہتا ہے، ہاتھ سے وہی چیز پکڑے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو میرا بن جائے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے وہ جو بھی وہ سوال کرے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اذا سالانی لأعطینہ، اسی کا تقید کا ہے، لام تقید ہے، نون تقید ہے، بہت عظیم جملہ ہے۔ اور جب مجھ سے وہ سوال کرے گا مجھ کو ضرور عطا کر دوں گا۔ اگر کوئی مجھ سے پناہ مانگے کسی چیز سے، مجھے پناہ دے دوں گا، اسے بچا لوں گا۔ اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا لا، اللہ میں اسے بچا لوں گا۔ یہ کب؟ جب مجھ سے وہ جب میرے قریب آئے گا۔ وہ قریب کیسے آئے گا؟ نوافل کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہوتی ہے، قیام کے لیے بلایا جاتا ہے، جلدی آیا کرو، شوق سے آیا کرو، محبت سے آیا کرو۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کیسے آ رہا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا اعمال کو، نہ دیکھتا ہے مال کو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے کہ عمل کیسا کر رہا ہے، اور اس کے دل میں اس کا شوق کتنا ہے کرنے کا۔
اللہ اکبر۔ تو خیر اے رات دا قیام کتنی شان والا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں اس قیام سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح فرمان ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام رمضان، جس بندے نے رمضان دا قیام کیتا، تراویاں ادا کیتیاں، نفل پڑھدا رہا رات نو، دن نوافل بھی پڑھدا، رات دے بھی پڑھدا ہے۔ پر من قام رمضان، جن نے قیام کر لیا، چاہے عربی ہے چاہے اجمی ہے، یہ من عام ہے، من میں عموم ہے، خاص بندہ نہیں۔ من قام رمضان، چاہے کالا چاہے گورا ہے، چاہے غریب چاہے امیر ہے، چاہے اجمی چاہے عربی ہے، کوئی بھی ہے، من عام ہے۔ پھر من قام رمضان، جڑا بندہ رمضان دا قیام کرے گا ثواب دی نیت رکھ کر، اللہ مینوں ثواب دے دیں، اللہ میرا قیام قبول کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی اتنا قبول کرنے ہیں، اتنا قبول کریدا ہے۔ اللہ پہ اعلان کرتا ہے میرے فرشتوں، اے میرے کرامن کاتبین، اس میرے بندے نے قیام کیتا ہے رمضان دا ثواب کے ارادے سے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، شہرت نہیں چاہتا، ثواب واسطے کیتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان گناہ میں نے پہلے سارے معاف کر دیتے نے۔ اللہ ما تقدم من ذنبہ، یہ 40 سال دا گنہگار ہے، 80 سال دا گنہگار ہے، اتنی عمر دا بھی گنہگار ہے، ان رات کا قیام کر لیا ہے ثواب کی نیت سے، شہرت کی وجہ سے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اللہ گناہ ایسے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے اس قیام کا، جو پہلے میں نے بتایا کہ جو آدمی نوافل پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور جس چیز سے وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے پناہ دے دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں واقعہ موجود ہے، اللہ پھر کیسے اس کو بنا دیتے ہیں، اپنے بندے کو کیسے بچاتے ہیں۔ اب حدیث سنو، حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے میرے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے شان والا صحابی، کتنے مقام والا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن نے میرے نبی 10 سال خدمت کی تھی، مقام لے گئے اور شانہ پا گئے۔ بیان کرتے ہیں اگر میں ایک صحابی کا مقام مرتبہ بیان کروں تو وقت گزر جائے، لیکن میں وہ بات کروں گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، جو مجھ سے پناہ مانگتا ہے میرا آدمی، جو میرا بندہ بن جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مجھ سے وہ جو کرے سوال میں عطا کرتا ہوں۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انصاری صحابی سی، انصاری صحابی، اس کا نام کیا ہے؟ ابو معلق۔ ابو معلق نام ہے، انصاری صحابی ہے، اور تاجر آدمی تھا، مال لے جاتا تجارت کے لیے، تاجر تھا۔ انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ وہ مال لے کر آ رہا تھا دور سے، تو رستے میں اس کو لاقیہ لص، اس کو ایک چور مل گیا، ڈاکو مل گیا۔ لص کہتے ہیں لام اور سواد اے چور کو، لاقیہ لص، چور ملا رستے میں، اس کے بعد اسلحہ تھا۔ اس نے ابو معلق صحابی سے کہا یہ اپنا مال نیچے رکھ دو،
میں تجھے تلوار سے قتل کر دوں گا، پھر میں مال اپنا لے جاؤں گا۔ تو صحابی رسول ابو معلق کہنے لگا بس میرا مال لے جا، تینوں مال چاہیے، مینوں کیوں مارنا ہے، مینوں قتل نہ کر، مال لے جا۔ کہتا ہے نہیں، مال تو میرا ہی میرا ہے، میں تجھے اب قتل کروں گا پھر مال لے کر جاؤں گا۔ لیکن صحابی جانتا تھا جو آدمی نفل پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی بات پھر سنتا ہے۔ تو صحابی انصاری ابو معلق رضی اللہ کہنے لگے مجھے یار 4 رکعتیں ادا کرنے دے، 4 نفل میں پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے تو قتل کر لیں۔ ٹھیک ہے پڑھ لے۔ ان صحابی ابو معلق رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں نماز شروع کر دی۔ آخری سجدے میں ہے، آخری سجدے میں صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کی تھی، دعا سن لو۔ صحابی دعا کر رہے ہیں، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی من ھذا اللص یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی۔ یہ دعا دا معنی جے میرے بھائیو، یا ودود، اے محبت کرنے والے اللہ، اے اللہ پیار کرنے والے اللہ، تو اب ماں سے بہت پیار کرنا ہے، اے اللہ پیار کرنے والے، اے عرش والیا اج مینوں چور کولوں بچا لا۔ اگر چور کول کھڑا ہے تو اسلحہ لے کر، صاحب نے 3 دفعہ دعا کی تھی 4 نفل پڑھ کے، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعل لما یرید یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی، بس 3 دفعہ دعا کی تھی، 2 دفعہ کی تھی ہے، تیسری دفعہ پہنچے ہی ہے دعا تے تو چور قتل ہو گیا۔ ایک آدمی شاہ سوار آیا، نیزا گھوڑے تے نیزا لے کر آ رہا ہے، انہیں آتے ہی ماریا نیزا چور نو، چور قتل ہو گیا۔ اور صحابی ابو معلق سلام پھیرا، پوچھے آیا ہاں بھی من انتا من اینا جیتا، تو کون ہے، کتھوں آیا ہے میری مدد واسطے؟ تو جنگل بیابان ہے، شاید نظر نہیں آندی کسی طرح کائی بھی، تو کہاں سے آیا اور کون ہے؟ آنے والا کیا کہتا ہے، اے دعا کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے سوال کرنے والے، تو جس اللہ سے سوال کر رہا تھا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، گیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ، میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کی مدد کیوں جاؤ۔ ٹھیک ہے تو مجھے آیا تو میری مدد کے لیے آیا ہے، پر ہے تو ہے کون؟ تو میں فرشتہ ہاں گیا، انا ملک سماء رابعہ، میں فرشتہ ہوں 4تھے آسمان کا۔ کہنے لگا، کہتا آنے والا میں فرشتہ ہوں 4تھے آسمان کا، نہ پہلے کا نہ دوسرے سے، میں 4تھے آسمان سے آیا ہوں۔ پھر تو کیسے آیا؟ تینوں پتا کہ میں لگا؟ اللہ اکبر۔ صحابی اللہ کر رہے بڑے پیار دیا پھر فرشتے دے نال۔ ابو معلق انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، فرشتے نے کہا جب تم نے دعا کی نا پہلی دفعہ کہ یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعل لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام، اللہ اکبر، جب تم نے پہلی دفعہ یہ دعا کی نا پھر پورے آسمانوں میں دروازے ہلن لگ پے، اللہ اکبر، دفعہ دفعہ دروازے کھڑکن لگ پے، آسمانہ دروازے۔ پھر تم نے دعا کی جو دوسری دفعہ کہ یا ودود اللہ جلدی کر، اور تم نے دوسری دفعہ پھر سارے آسمانہ دے زجہ تن زجہ
چیخو پکار دا شور پہ گیا، سمانہ پہ شور پڑ گیا۔ اللہ نے کہا میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، فرشتوں کون جلدی پہنچے گا؟ فرشتہ کہتا ہے میں جلدی پہنچتا ہوں، میں بہت تیز ہوں، جلدی پہنچ۔ فرشتہ آیا نیزہ لے کر، آتی چور کو قتل کر دیا۔ یہ مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی نوافل پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے، جب اللہ اسے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں، وہ جس سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رات کو قیام کیا کرو، نوافل پڑھے کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ قرآن یہ اللہ سے کلام ہونا ہے۔ فَمَن يُحَدِّثُ رَبَّهُ فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ، جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر لے۔ یہ اللہ کی باتیں۔ تو اللہ قرآن پڑھنے والے کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جب تم انشاءاللہ قرآن پڑھو گے تو اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ کتنا خوش ہوئے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت علوی خاندان کی عورت ہے، نام اماں حفصہ، حضرت حسن کی وہ پوتی ہے۔ حضرت حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن کی پوتی ہے، بلکہ پڑپوتی ہے، نام حفصہ ہے۔ اسے قرآن سے بہت پیار تھا، قرآن سے، قرآن بہت پڑھتی تھی اور قرآن وہ پڑھاتی تھی، اچھے خاندان کی تھی۔ ایک دن نا ہمسائے تھے یہودی، حفصہ کے ہمسائے یہودی تھے۔ حفصہ والا کون تھی؟ حضرت حسن کی وہ پوتی یا پڑپوتی تھی، اس خاندان سے تھی۔ یہودی دنوں کرے انہیں یہودی کرے جانا سی کم کسی پاسے، انہوں دی بیٹی بیمار تھی، جوان بیٹی سی، نہ چل سکتی سی تے نہ اپنے آپ کو کھانا کھا سکتی سی۔ وہ پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے بھی بیچاری معذور ہے۔ یہودی کہنے لگا اپنی بیگم نوں بھی انہوں جانا بھی لازمی ہے، بچی اپنی جوان ہے، کتے چھڑ کے جائیے۔ ان کی بیوی کہنے لگی کوئی گال نہیں میرے شوہر، اپنی ہمسائی ہے، علوی خاندان دی ہے، بڑے اچھے خاندان دی ہے، وہ بچیاں نوں پڑھاندی ہے، قرآن پڑھاندی ہے، جو کلام ہے انہاں دی، انہیں کول جا کے بٹھا دینے ہیں تو شام آ کے بچے نوں اٹھا لیں گے۔ تو یہودی کیا پھر اپنی بیوی نوں جا پھر پتہ کر رہا جی وہ بچی اپنی بٹھا لین۔ تو خیر وہ یہودڑ آئی اماں حفصہ دے کول، تھوڑے اسی ہمسائے ہیں، اسی ہاں یہودی سانوں بڑا ایک کم پی گیا ہے، اسی جانا ہے، ساری بچی بٹھا لو کول، اسی شام آ کے لے جاواں، میں کھانا بھی لے کے آئی ہاں، میرے بچے کو کھانا کھلا دے جو بچی کھانا طلب کرے۔ اللہ اکبر، سخی خاندان دی سخیا کہنے لگی اے یہودن اپنا کھانا واپس لے جا، سانو تیرا کھانا نہیں چاہیے، اے تیری بچی میری مہمان ہے، جدو کھانا منگے گی میں خود کھلا دیاں گی، کوئی گل نہیں، تو یہودی ضرور جے بس ساڈے مہمان جے، ساڈے ہمسائے جے، تو بچی بٹھا دے، میں کھانا بھی کھلاواں گی، انہوں واش روم بھی لے جاواں گی، کوئی گل نہیں، کپڑے بھی صاف کراں گی، میں سارے کام کر لاں گی، کوئی گل لے کے آ جاؤ۔ یہ دین خیر خائی کا نام ہے، دین النصیحہ، یہ خیر خائی ہے ہمسایوں سے۔ خیر یہودڑ جب فوراً دوڑ گئی، بچی نو اٹھایا لے کے آ گئی، رکھیا بچی نو اماں حفصہ دے کول،
ایسے میں چل رہے ہیں شام آ کے لے جاواں گے، پھر کوئی گل نہیں، بٹھا دو اتنے۔ خیر بچیاں پڑھدیاں رہیاں، جدو چھٹی ہوئی بچیاں نو، بچیاں دوڑیاں، بچیاں نے خوشیاں کیتیاں۔ وہ یہودی دی بچی جو پیراں کو محتاج ہے اور رون لگ پئی۔ تو اماں حفصہ نے پوچھا بیٹا روندی کیوں ہے؟ بھوک لگی کھانا کھانا ہی؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، اس واسطے رو رہی ہیں اگر میرے پیر بھی صحیح ہوندے میں بھی دوڑ لا لیندی، اگر میرے پیر صحیح ہوندے میں بھی چل پھر لیندی۔ یہ میرے نال دیا بچیاں، میں تو چھوٹی عمر دیا بچیاں دوڑیاں پھر دیا نے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں چل نہیں سکتی۔ ان کی گل سن کے اماں حفصہ ترس آیا۔ وہ قرآن پڑھانے والی، پڑھنے والی، عمل کرنے والی اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لے، کہتے یا اللہ، اللہ تو جاننا ہے میں قرآن تو سوا کوئی کام نہیں کدے کیتا، اللہ تو جاننا ہے میں، میری ماں میری دادی فاطمہ ہے، اللہ اکبر، میری پردادی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میں فاطمہ دی اولاد دے وچ ہوں، اللہ میں علی دی اولاد دے وچ، اللہ میری دعا قبول کر لا، اللہ یہودی بچی نو شفا دے دے۔ اللہ دعا کر رہی ہے، نالے پڑھ دی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، دم کیتی جا رہی ہے، جویں جویں دم کر کے پھونک مار دیے یہودیاں دی بچی نو بچی صحیح ہوندی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن شفا ہے، کوئی پڑھے تو صحیح، دل لگا کے سمجھ کر تدبر تفکر کر کے۔ آج افسوس ہے کسی نے بی اے کیا ہے، کسی نے ایم اے کیا ہے اور ترجمہ قرآن کا آتا ہی نہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں، ترجمہ نماز کا نہیں آتا۔ جی میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے بی اے کیا ہے، بڑا کچھ کیا ہے، اور نہیں کیا تو قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ قرآن کا حق ہے ہم پر، اس کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اس کو۔ تو اللہ کا شکر کرو میرے بھائیوں، غریب محلے والوں، اللہ نے تمہارے اس محلے میں یہ مرکز بنا دیا ہے جو دین کا منبع ہے، دین کا قلعہ ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آپ پڑھا کرو یہاں آ کر، ترجمہ سیکھ لو، نماز سیکھو، نماز کا ترجمہ سیکھو۔ غلطی بہت نکالتے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ کرو تو صحیح، کچھ کر کے دکھاؤ۔ خیر میں دس ریاست اماں حفصہ دم کر رہی یہودیاں دی بچی نو، جی میں قرآن پڑھ کے کر رہی ہے، بچی صحیح ہوندی جا رہی ہے۔ جب دم مکمل کیا بچی بالکل ترن لگ پئی، بچی ترن لگ پئی، پیر اللہ نے کھول چھڈے، بچی تر پئی۔ انہیں تردی شوق نال کدے ادھر جا رہی ہے، کدے ادھر جا رہی ہے، کدے ادھر جا رہی ہے۔ اماں حفصہ کہ بیٹا جٹ بیٹھ آ جا، کدے نہیں خالہ جی میں ہوں تراں گی، میں نے مدت ہو گئی بیٹھا بیٹھا، میں آج تر کے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر شام ہو گئی، وہ یہودی یودن بھی آ گیا، انہیں کنڈی کھڑکائی، یہ پردہ کرو، اسی بچی اپنی اٹھا لئیے، اسی واپس بچی لے جائیے۔ تو اماں حفصہ نے اسے بچی نے کیا، جا بیٹا بوا کھولے نا، کون آیا باہر؟ وہ دوڑ کے گئی، بوا کھولیا، ماں پیو یہودی یودن ویکھ کے حیران ہیں، شکل ہماری بچی والی ہے، وہ تو محتاج سی، شکل ہماری بچی والی پر وہ تو محتاج تھی، ایک میں دوڑ کے آ گئی ہے، یہ بچی کہنے دی اپنی بچی ورگی؟ بچی بولی ابا جی میں وہی ہاں، اللہ اکبر، امی میں وہی ہاں، میں تھوڑی بچی ہاں، میرے رب نے شفا دے چھڈی۔ بیٹا کیویں شفا ملی؟ ہم تیرے علاج کرا کرا کے تھک گئے، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، تم نے دوائی کہاں سے لی ہے؟ کہہ لگی ابو جی دوائی نہیں لی، تم نے مجھے جہاں چھوڑا تھا ان کے پاس قرآن تھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، مجھ کو دم کیا ہے، اللہ نے مجھے صحیح کر دیا ہے۔
یہ قرآن شفا ہے۔ پھر یہودی کہنے لگا اپنی بیوی نو اگر قرآن میں شفا ہے، اپنی بچی صحیح ہو گئی ہے، پھر آپ کلمہ نہ پڑھ لیجیے، اللہ اکبر، مسلمان ہو جائیے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ بچی کہا میں تو پہلے مسلمان ہو چکی ہوں ابو جی، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں قرآن کی برکات دیکھی ہے، قرآن کا میں اثر دیکھا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اور بچی کو دے کر پھر اس کے والدین مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآنی اثر ہے میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایک قرآن ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنہ واسطے، ایک خوشخبری ہے مومنہ واسطے، ہر واسطے نہیں۔ اور میں دستا مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، مومن بن جاؤ انشاءاللہ، قرآن فائدہ تب دے گا جب ہم مومن بنیں گے تو۔ اور سورہ انفال ہے، اور شروع ہو رہی ہے سورہ انفال، جو تعریف ہے مومنوں کی کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری باتن، ٹائم قریب ہے، آؤ دسا مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ روزے مومنوں کے لیے، قرآن مومنوں کے لیے۔ آؤ مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، ان آیا اگر مومن ہو او مسلمانوں، ان کنتم مومنین، اگر مومن بننا چاہتے ہو، چار باتیں نے۔ نمبر 1 فرمایا فاتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اگر مومن ہو تو۔ نمبر 2 فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ سورہ انفال ہے، پہلا رکوع ہے، شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اگر مومن ہو آپس کے اندر لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، شر فساد نہیں کرنا، محبت اور پیار سے رہنا ہے۔ یہ نشانی ہے مومنہ کی، مومن آپس میں پیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا صحابہ کے بارے میں رحماء بینہم، رحماء بینہم، فرا صحابہ کفار پر بڑے سخت تھے، آپس میں نرم تھے۔ ہماری لڑائی آپس میں ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ہمسایہ ہمسایہ سے نہیں بولتا، پھر مومن کہاں کے ہیں؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کا کلام سنو، فرمایا فاتقوا اللہ، یہ فا جزائیہ ہے، جزا ہے۔ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ اگر مومن بننا جے تو آؤ کیویں بننا ہے؟ ایمان والے کیویں بنو گے؟ نمبر 1 فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جگہ سمجھ اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو نمبر 2 فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپ سے پیار نہ رہو، سلوک اختیار کرو، لڑائی جھگڑے چھڑ دو۔ اللہ اس بندے کی نماز روزہ قبول نہیں کرتے جو آپس میں لڑے رہتے ہیں، جھگڑے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ہر جمعرات اور پیر و سوار والے دن اللہ کے ہاں کو ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ سب کے اعمال دیکھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ 2 بندے ایسے آ جاتے ہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ان کی صلح نہیں آپس میں۔ اللہ کہتے اے میرے فرشتوں اترکوا عملہا، ان کے اعمال نیچے پھینک دو، حتیٰ یصطلحا، جب سلو کر لیں گے میں ان کے اعمال لے لوں گا۔ لفظ بخاری مسلم کے، حتیٰ یصطلحا، جب تک سلو نہیں کریں گے اللہ کے اعمال لیتا ہی نہیں۔ یہ حاجی بنیا پھرے، نمازی بنیا پھرے، تاجدہ بڑھیا پڑھے، لڑتا پھرتا، ہر لڑائی جاتی، ہر دن لڑائی جھگڑا ہے، مقدہ نہیں کہتا میں حاجی ہوں، میں نمازی ہاں۔ قرآن کہتا ہے تو مومن نہیں ہے، اگر لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے تو مومن نہیں ہے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو اصل ذات قرآن ہے
اصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح سے رہو، محبت سے رہو۔ تو نمبر 3 فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی بات مانو مسلمانوں، اللہ کی بات مانو، وَرَسُولَهُ، اس کے نبی کی بات مانو مسلمانوں۔ کہ آپ کلمہ پڑھیا ہے، کلمے کے 2 جز ہیں، اللہ اور اللہ کا نبی، تو جندہ کلمہ پڑھی دائے ان دی بات منی دی ہے میرے بھائی، جندہ کلمہ پڑھی دائے ان دی آنکھیں لگی دائے۔ کلمہ بھی پڑھو، مرضیاں اپنیاں کرو، کلمہ بھی پڑھو، نماز اپنی مرضی کی، کلمہ پڑھو، روزہ اپنی مرضی کا، قیام اپنی مرضی کا۔ یہ نہیں ہے جائز ہے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بات اللہ کی چلے گی، اللہ کے نبی کی چلے گی بس۔ تو یہی ہماری پکار ہے، یہ ہماری دعوت ہے ہر جگہ پہ کہ لوگوں آؤ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے نبی کے بن جاؤ۔ اور ہماری کوئی دعوت نہیں ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا جو تمام دنیا سے افضل نبی، اعلیٰ نبی، شان والا میرا نبی، مقام والا میرا نبی، جس نبی کی بات سن کر درخت بھی روتے تھے، انسان تو انسان رہ گئے، پتھر بھی روتے تھے نبی کی بات سن کر۔ ایسا پیارا نبی، جیسے سنا ہے آپ نے وہ تھم ہنانا، جو کھجور کا لکڑی تھی کھجور کی، جب خطبہ دیتے تھے، جب ممبر بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے علیحدہ ہوئے، وہ لکڑ روڑ لگ پئی، کھجور روڑ لگ پئی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اس وقت میں کہنا آؤ لوگوں اللہ اور نبی کی بات مانو، بس انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ میری بات نہیں، میرے بڑے کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورۃ الاحزاب ہے۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سے بات میں کہتا ہوں نا، اور افضل تے آلہ جیڑا، افضل تے آلہ جیڑا کل خدائی تھی، سبحان اللہ۔ اب نبی کی بات مان لو، او کلمہ پڑھنے والو، افضل تے آلہ جیڑا کل خدائی تھی، تھم ہنانا رنا، او کھجور دی لکڑی، اے تھم ہنانا رنا، اس دی جدائی تھی، اور کافراں کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی۔ جنہیں کلمہ پڑھ لیا سی پھر انہیں واقعہ سچے تو پکے مومن بن گئے۔ پھر کسی نہیں کیا میرا باپ ایسے کہتا ہے، میرا بڑا ایسے کہتا ہے، نہیں، پھر دل صاف کر لو، کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھ کے بات مانو اپنے بڑے کی۔ بڑا کیا شے ہے میرے مصطفیٰ کے مقابلہ میں، قرآن کے مقابلہ میں؟ تو فرمایا افضل تے آلہ جیڑا کل خدائی تھی، تھم ہنانا رنا، اس دی جدائی تھی، کافراں کلمہ پڑھیا اور دل دی صفائی تھی، نام مبارک سوہنا، سبحان اللہ، اور نام مبارک سوہنا ورد سنسار دا، نام محمد والا کالجے ٹھار دا۔ اے ساڈا نبی ہے، شان والا نبی، عظمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدد اس بات کہنا اللہ اکبر۔ نبی کے بارے میں آخری بات ہے، فرمایا اوے آنو تے شانو سوہنا، ہمارا نبی، اوے آنو تے شانو سوہنا، سارے جہانو سوہنا، سبحان اللہ، اوے آنو تے شانو سوہنا، سارے جہانو سونا، جس نے ورفا نہ پایا اور رتبہ بلند وانگو، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو۔ جیسے نبی سونا ہے آپ دی کلام بھی سونی ہے، جیسے نبی سونا ہے آپ پر نازل ہونے والا قرآن بھی سونا ہے۔ جو اس قرآن پہ عمل کرے گا، فرمان کو مانے گا، وہ خود بھی سونا بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
میرے بھائی یہ اپنا ادارہ ہے، اس کا خاص خیال کیا کرو، خاص کر رمضان کے مہینہ میں۔ اللہ آپ کو جزا دے گا، اللہ آپ کا دیا ہوا ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا جو تمام جو آپ خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے قرآن کے لیے یا مصطفیٰ کے فرمان کے لیے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھائی بھی اس ادارے کا خیال کرتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے، مالا مال کر دے۔ یا اللہ سب کے ہر گناہ ہر غلطی معاف کر دے۔ اللہ تو ہمارا مالک اور خالق ہے، اللہ اتنا دے دے کہ مکے نہ کوئی شے کسی سے، اور مقدر نہیں ہے انشاءاللہ۔ حدیث ہے کہ اللہ کے وہ مال میں برکت بیٹھ جاتی ہے، وہ مال ختم ہوتا ہی نہیں جو اللہ رسول دیا جائے۔ خیر، اللہ اکبر، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ادارہ ہے، اس کا خیال کیا کریں۔ اللہ سب کو معاف فرمائے، اللہ آپ کا صدقہ دیا قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔